الحمد لله الذي بعث الأنبياء والمرسلين مبشرين ومنذرين للأمم وختمهم بنبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة والسلام على سيد الأنام محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المنان في كتاب القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. محترم سامعین و ناظرین، حضرت شاہ سید محمد نور بخش نور اللہ مرقدہ علی اللہ مقامہ کے سوانح حیات سے پہلے دور کو انتہائی اختصار کے ساتھ ہم نے بیان کیا تھا. اس کے بعد دوسرا جو دور ہے وہ انتہائی شاندار اور بھی ہے اور مصائب و آلام سے بری ہوئی زندگی ہے. حضرت غوث المتاخرین شاہ سید محمد نور بخش نور اللہ مرقدہ علی اللہ مقامہ اپنے دور کے ولایت سمائے ولایت کے وہ درخشندہ ستارہ ہیں جو اپنے دعوے کے مطابق، اپنے مریدوں کے مطابق اور اس زمانے کے لوگوں کے مطابق اللہ رب العزت نے جو دسترس، جو روحانی کمالات، جو روحانی مقامات آپ کو عطا فرمایا، شاید زمانے میں کسی کو عطا نہ فرمایا. حضرت شاہ سید محمد نور بخش نور اللہ مرقدہ جب حضرت خواجہ اسحاق ختلانی نے آپ کو اپنا مرشد بنایا، مرشد بنانے کے بعد ذمہ داری خانقاہ کی سونپ دی، اس کے بعد معاندین نے، دشمنوں نے مرزا، اس وقت کے جو بادشاہ تھا مرزا شاہ رخ کے کانوں میں یہ بات ڈال دی کہ نور بخش خلافت کا دعویٰ کر رہا ہے اور عنقریب تمہاری سلطنت کو الٹنے والا ہے، سلطنت کو نقصان پہنچانے والا ہے. انہیں یہ خوف ہوا کہ کہیں نور بخش ایسا ہی نہ کر جائے. آپ اور آپ کے مریدین، آپ کے شیخ حضرت خواجہ اسحاق ختلانی رحمہ اللہ تمام لوگوں کو گرفتار کر کے ہر رات لانے کا حکم دیا. خواجہ اسحاق ختلانی اور ان کے بیٹے کو، چونکہ کچھ لوگوں کو گرفتار کر کے پہلے وہاں پہنچے تھے، ان کو وہاں پہنچتے ہی شہید کیا گیا. اور حضرت شاہ سید محمد نور بخش کے بھی قتل کا باقاعدہ ارادہ رکھتے تھے. اس کے پیٹ میں انتہائی شدید قسم کا درد پیدا ہوا. مرزا کے قریبی لوگوں نے مرزا کو مشورہ دیا، نور بخش اس زمانے میں اللہ کے بہت مقرب بندہ ہے، تو اس کے قتل کے تم نے حکم جاری کیا ہے، جب تک وہ حکم واپس نہیں لائے گا تمہارا یہ درد ٹھیک نہیں ہو سکتا. اس نے ان کی باتوں کو عمل کرتے ہوئے فوراً وہ حکم واپس لیا. جیسے حکم واپس لیا اس کا درد ٹھیک ہوا. وہاں پہنچنے کے بعد مرزا شاہ رخ نے آپ کو قتل تو نہیں کیا، لیکن 18 دن چاہے تاریک میں، تنگ و تاریک کنواں میں آپ کو 18 دن آپ کو بند رکھا اور ہر قسم کی صعوبتیں آپ کو پہنچائی. 18 دن کے بعد آپ کو رہا کیا، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ. ایک، آپ کالے لباس نہیں پہنیں گے، کالے دستار نہیں پہنیں گے، آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو جمع ہونے نہیں دیں گے، آپ اپنے حلقہ ارادت کو آگے زیادہ اضافہ نہیں کریں گے. کافی شرائط کے ساتھ آپ کو وہاں سے رہا کیا. آپ وہاں سے ہرات سے نکال کر کردستان جب پہنچے، یہ آپ کی روحانی کمالات تھی. لوگ آپ کو دیکھ کر کشنگ کشنگ آپ کی طرف بڑھنے لگے، ذوق و شوق کے ساتھ آپ کی طرف لوگ آنے شروع ہو گئے، آپ کے ارادت میں بیٹھنے لگے، آپ کے مریدی اختیار کرنے لگے. اور کردستان میں آپ نے کچھ دیر وہاں پہ قیام فرمایا. وہاں پہ کردستان میں آپ کے نام پر سکہ جاری ہوا. جمعے کے خطبوں میں باقاعدہ آپ کا نام پڑھا جاتا تھا. جب یہ خبر مرزا شاہ رخ تک پہنچا، مرزا شاہ رخ نے آپ کو دوبارہ گرفتار کرنے کا حکم دیا. آپ کو وہاں سے دوبارہ گرفتار کیا. دوبارہ گرفتار کرنے کے بعد اس دفعہ آپ کو 53 ایام پھر چاہے تاریخ میں بند رکھا اور 1 جمادی الاول 840 ہجری کو آپ کو دوبارہ رہا کیا.
اور دوسری گرفتاری کے وقت آپ کردستان میں موجود تھے. جب آپ کو گرفتار کرنے کے لیے مرزا کے جب فوجی آئے، آپ وہاں سے آگے نکل گئے، برفانی علاقوں سے ہوتے ہوئے دوسرے مقام پر جب پہنچا تو وہاں سے آپ کو گرفتار کر کے لایا ہر رات میں، اور پھر 53 دن آپ کو تاریک کنویں میں بند رکھا گیا. اس طریقے سے شاہ سید محمد نوربخش اپنے اس تحریک نوربخشیہ کو، اس نوربخشی تحریک کو، اس روحانی تحریک کو، اس صوفیانہ تحریک کو آپ نے کہیں بھی جمود کا شکار ہونے نہیں دیا. آپ اپنے ذات میں انجمن بن کر جہاں جہاں جاتے اللہ رب العزت اس نظام کو ایسے ترقی عطا فرماتے. پھر سمرقند سے کچھ لوگوں نے، علماء فضلاء نے، شیخ محمد سمرقندی اور مولانا احمد سمرقندی، یہ دونوں عالم اور فاضل تھے، بہت زبردست قسم کے عالم تھے. ان دونوں کو شاہ سید محمد نوربخش رحمۃ اللہ علیہ کا امتحان لینے کے لیے ان کے پاس بھیجا. وہاں پہنچنے جانے سے قبل انہوں نے پتہ کیا کہ شاہ سید محمد نوربخش کو کس چیز سے زیادہ نفرت ہے، کون سی چیز زیادہ ناپسند ہے. تو پتہ چلا آپ کو قلندریوں کا لباس انتہائی ناپسند ہے. انہوں نے قلندریوں کا لباس زیب تن کیا. آپ ظاہری لباس سے ہٹ کر دل پر کام کرنے والا، دل پر نظر رکھنے والی ہستی تھی. جیسے وہ دونوں آپ کے محفل میں پہنچے، آپ کے مسجد پر پہنچے، آپ نے شیخ محمد سمرقندی کو امامت کی اجازت دی اور اس کے دل پر تصرفات شروع کیے. جیسے نماز سے فارغ ہوا وہ دونوں اپنے ارادے سے تائب ہو گئے اور آنے کا جو ارادہ تھا وہ انہوں نے بتایا، ہم اس ارادے سے آئے تھے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. شاہ سید محمد نوربخش نے فرمایا میں تمہاری ارادہ حالات سب کچھ جانتا تھا. پھر وہ دونوں آپ کے مرید بنے. پھر بعد میں دیگر فضلاء نے آپ کو واپس بلایا، ان دونوں کو بہت قسم کی باتیں سنائی، لیکن انہوں نے کہا اب ہم جس جگہ پہ پہنچے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے، ہم یہاں سے چھوڑ کے آنے کو تیار نہیں ہیں. شاہ سید محمد نوربخش نور اللہ مرقدہ اس طریقے سے قلب پر، دل پر تصرفات کرتے اور انسان کی زندگی بدل کرتے. اور ان واقعات میں حضرت شیخ محمد غیبی کا واقعہ انتہائی مشہور ہے. آپ شاہ سید محمد نوربخش کے محفل میں جب پہنچے تو دیکھا کہ یہاں پہ لوگ انتہائی سخت قسم کے ریاضت و مجاہدہ کر رہے ہیں. سارے دن کا روزہ ہے، 24 گھنٹے کی وظائف ہیں، نوافل ہیں، تلاوات ہیں. یہ تمام اعمال و وظائف دے کر اس نے یہ سوچا یہ چیزیں بجا لانے کی میرے پاس طاقت نہیں ہے. تو آپ کے کسی مرید نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ شاہ سید محمد نوربخش رحمہ اللہ کا یہ اعلان ہے، جو بھی شخص مرزا شاہ رخ دشمن نوربخش کی وفات کا خبر دے اس کو میں بغیر ریاضت، بغیر تزکیہ کے میں ولی بنا دیتا ہوں. وہ یہ خبر سنتے ہی سیدھا مرزا شاہ رخ کے گھر کے قریب، محل کے قریب رہنے لگے. جس دن اس کی وفات کی خبر ملی انتہائی تیز سبک رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر آپ حضرت غوث المتاخرین شاہ سید محمد نوربخش نور اللہ مرقدہ اعلی اللہ مقامہ کے خانقاہ کی طرف بڑھ رہے تھے. آپ کے مریدین نے دیکھا دور سے ایک شہسوار آ رہے ہیں. اس وقت نوربخش نے فرمایا اس کو آنے دو، یہ بہت بڑی خوشخبری لے کے آ رہے ہیں. جیسے محمد غیبی سامنے پہنچا، انہوں نے آتے ہی انتہائی خوشی کے ساتھ یہ خبر سنا دی، حضرت دشمن نوربخش، دشمن تحریک نوربخشیہ، دشمن صوفیہ مرزا شاہ رخ کا انتقال ہو چکا ہے. آپ نے ایک نظر محمد الوندی کی طرف کی اور اسی وقت اس کو ولی کامل بنایا. یہ شاہ سید محمد نوربخش کی نظر کے کمال تھے. اس طریقے سے حضرت غوث المتاخرین رحمہ اللہ کو اللہ رب العزت نے روحانی کمال قسم کی ترقی عطا فرمائے تھے. آپ اس کے ذریعے سے
تمام لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتے تھے، ہر تمام قسم کے لوگوں کو کچھ بتائے بغیر کشنگ کشنگ آپ کی طرف بڑھتے چلے آتے، ان کے دل آپ کی طرف مائل ہو جاتے اور روحانیت کی راہ پر خود اپنے آپ کو لگا دیتے۔ آج بھی ہم سب کو تعلیمات نور بخش اپنانے کی ضرورت ہے، تعلیمات نور بخش سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت نور بخش پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔